بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹری کے اوپر ہے، اور یہ انڈو پاک ہسٹری کی جو ریفارمز کی جو رینیسانس موومنٹ ہے اس کا یہ ٹاپک ہے، اور ٹاپک کا نام ہے سید احمد شہید بریلوی۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، جو میں نے نیو ویب سائٹ بنائی ہے اس کا نام ہے eastwestknowledge.com۔ میں میکسیمم کوشش کر رہا ہوں جو پرانے لیکچر ہیں ان کو بھی ریوائز کر دوں اور ان کا ریٹن میٹیریل ساتھ ساتھ پرووائڈ کر دوں، اور اس کا آپ کو ریٹن میٹیریل جو ہے وہ اس میں لنک دے دوں گا نیچے، آپ اس لنک پر جا کر اس کو ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں اس کی۔ اس کے علاوہ پھر میں نے ایک اور سیکشن اس میں ایڈ کیا ہے، وہ ہے جو PPSC کا ایگزام ہوتا ہے، جو 1 پیپر MCQ ہوتا ہے 100 مارکس والا، اس کے بھی میں نے کوئزز ایڈ کرنے شروع کر دیے ہیں اس کے اندر، اور وہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ سو میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ انڈو پاک افیئر کے لیے بھی، انڈو پاک کے لیے بھی اور پاکستان افیئر دونوں کے لیے ہائیلی امپورٹنٹ ہے یہ، اور ٹاپک کا نام ہے سید احمد شہید ہے۔ میں نے اس کو بنایا میرا نام، اور نیو ویب سائٹ ہے eastwestknowledge.com۔ سب سے پہلی تو چیز ہم سر سید احمد خان کا ذرا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیں گے، ان کی جو ارلی بایوگرافیکل ڈیٹیل ہے اس کو ذرا ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ لکھنؤ کے قریب پیدا ہوئے تھے، ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں، اس کا نام تھا رائے بریلی، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1786 کے 6 ہے، یعنی کہ لکھنؤ کے قریب ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا، اس کو رائے بریلی کہتے تھے، اس کے اندر 1786 میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ اس وقت ابھی بڑے چھوٹے ہی تھے، اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور انہوں نے 1806 کے اندر دلی میں موو کیا، اور وہاں پر مدرسہ رحیمیہ، جو کہ شاہ ولی اللہ کے والد نے بنایا تھا مدرسہ رحیمیہ، پھر شاہ ولی اللہ اس کو چلاتے رہے، پھر ان کے 2 بیٹے تھے وہ چلاتے رہے، اور پھر یہ وہاں پر 1806 کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے گئے، اور وہاں سے یہ کافی زیادہ انسپائر ہوئے۔ اس کے بعد پھر کوئی 2 سال تک انہوں نے شاہ ولی اللہ کے جو 2 بیٹے تھے ان کے پاس تعلیم حاصل کی، جس میں قرآن، حدیث، فقہ اور اس قسم کا نالج انہوں نے وہاں سے گیٹ کیا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اسکالر سے زیادہ مین آف ایکشن ہے، اور انہوں نے 1810 کے اندر ایک امیر خان شخص تھے، ان کی فورسز آف امیر خان کو جوائن کیا تھا، وہ جو کہ ایک پٹھان ملٹری لیڈر تھا، اور اس وقت سید احمد شہید نے جو نئی چیز سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جو اس وقت ایڈوانس ماڈرن ویپن تھا جو کہ یورپ نے انٹروڈیوس کروایا تھا اس ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں، وہ جو ایڈوانسمنٹ لے کے آئے تھے ملٹری ویپنز کے اندر، انہوں نے اس کو چلانا سیکھا تھا وہاں پر۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا یوں کہہ لیں کہ ایک رول ہے اس میں بھی، اور انہوں نے اپنی قابلیت کی بنا پر مختلف جگہ پر انہوں نے کمانڈ کرنا شروع کر دی تھی، اسی فوج کے اندر ہی یہ کمانڈ بھی انہوں نے کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ پھر یہ جو ٹروپس تھے ان کو پریئر میں لیڈ کر رہے تھے۔ پھر 1817 کے اندر یہ دلی سے واپس آ گئے تھے۔ 1806 میں یہ دلی گئے تھے مدرسہ رحیمیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پھر 1817 کے اندر 1817 کے اندر یہ واپس آ گئے تھے، اور وہاں جب یہ واپس آئے تو انہوں نے پھر آ کر اسلام کو ریسٹور کرنا شروع کیا اپنی اوریجنل فارم میں، اوریجنل پیورٹی کے اندر، کیونکہ خطے کے اندر اسلام کی ویلیوز ختم ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سید احمد شہید بریلوی کے کیا کس قسم کے عقائد کس قسم کے رکھتے تھے، کس قسم کی سوچ ان کے اندر ڈیولپ ہوئی تھی، جو آگے چل کر جس نے ان کو فورس کیا یا مجبور کیا کہ یہ اس قسم کے اقدامات لیں۔ ایک تو یہ شاہ ولی اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آ رہے تھے، وہاں پر کچھ ان کی جو اسلام کی اوریجنل ویلیوز، کیونکہ وہ بھی اسی پر کام کر چکے تھے، کیونکہ میں نے اس پر لیکچر دے چکا ہوں، جو ریوائز لیکچر ہے اس کے ریٹن میٹیریل کے ساتھ اس کے اوپر۔ تو سید احمد شہید ایک آئیڈیل پرسن بھی تھے، اور ایک مین آف ایکشن بھی تھے، اور ایک ایز اے لیڈر کے طور پر ابھرے، جو کہ چاہتے تھے کہ جو برٹش کی پاور ہے ہندوستان میں اس کو وہاں سے ختم کیا جائے، اور مسلمانوں کو اس بات پر باور کروایا جائے کہ دوسرے مسلمان یا ان کے ساتھی جو ہے وہ یہاں پر حکومت کر چکے ہیں، ہمیں دوبارہ اٹھنا ہوگا اور ریوائیو کرنا ہوگا ان سب چیزوں کو۔ ایک تو یہ چیز ان کے ذہن میں بیٹھی تھی کہ جو نان مسلم فورسز آئی ہوئی ہیں یہاں پر، جو فورن انویڈرز آئے ہوئے ہیں یہاں پر ہندوستان کے اندر، اس کو ختم کیا جائے،
اور مسلمانوں کے اندر یہ سوچ ڈیولپ کی جائے کہ کبھی جو ہے وہ ان کے آباء و اجداد نے یہاں پر حکومت کی تھی اور وہ دوبارہ اٹھیں۔ اس کے علاوہ پھر سید احمد شہید یہ بھی چاہتے تھے دوسری چیز کہ جو سوشل ایولز ہے، یہ یہاں پر جو کس قسم کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں جس نے ہماری اسلامک سوسائٹی کو کرپٹ کر دیا ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ یہ دوسرا ان کا بلیف تھا۔ اور جس وقت یہ آرمی میں سرو کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے گرد جو ہے وہ ایک خاص قسم کے پائٹی پریزگار لوگ اکٹھے کر لیے تھے اپنے گرد۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے کام کیا کہ سوسائٹی کی، یہ کیونکہ وہاں سے امپریس ہو کے آئے تھے شاہ ولی اللہ کے مدرسے سے، اور یہ چاہتے تھے کہ معاشرے کی مورل اور انٹلیکچول لیولز جو مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کی مورل ویلیوز کو اور انٹلیکچول جو ویلیوز ہیں اور جو انٹلیکچول لائفز ہیں مسلمانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اس کو ایک اچھے پیٹرن پر اتارا جائے۔ جہاں پر آپ جس اداروں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، وہ سوچ، وہ آئیڈیالوجی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر۔ اس کے علاوہ پھر یہ اس چیز کو محسوس کر چکے تھے کہ برٹش جو ہے وہ اس قدر طاقتور ہو چکے ہیں کہ مغل امپائر ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو چکی تھی، اور برٹش خود یہ اس چیز کی یقین دہانی کروا چکے تھے مغل امپائرز کو کہ ان کی اب ریئل پاور اتنی نہیں ہے جتنی وہ سمجھ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مغل امپائر بالکل ہی کمزوری کی طرف جا چکے ہیں۔ یہ برٹشرز کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی اور سید احمد شہید اس چیز کو باور کر چکے تھے، مان چکے تھے۔ اس کے علاوہ پھر جو دوسری اہم چیز ہے، جو سکھ کمیونٹی تھی اس وقت، سکھ کمیونٹی جو ہے وہ پنجاب میں ڈومینیٹ کر رہی تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ اور پھر جو سنگھ فیملی آگے چل کر انہوں نے اس کو مضبوط کیا۔ دو چیزیں یہاں پر سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو برٹشر اس قابل ہو چکے تھے کہ مغل امپائر ان کے سامنے کھڑی ہونے کے قابل نہیں تھی۔ دوسری چیز جو ہے وہ پنجاب سکھ میں ڈومینیٹ ہوتے جا رہے تھے، بہت حد تک وہ طاقتور ہو چکے تھے، تو یہ بھی ایک ان کا بلیف بن گیا تھا کہ ان کو کیسے ہٹایا جائے راستے سے۔ یہ ہسٹری کی بات ہے۔ اور مسلمانوں میں دوسری چیز کہ یعنی کہ کس طرح ان کے تختوں کو الٹا جائے، یعنی کہ برٹشر کے تختوں کو الٹا جائے اور سکھوں کے تختے کو الٹا جائے، اور جو مسلمز ہیں جس اوپریشن سے وہ گزر رہے ہیں اس کو دور کیا جائے اور مسلمانوں کی اصل پاور کو بحال کیا جائے۔ یہ ان کے اس وقت بلیف تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے جو کسٹمز ہیں اور اسلامک ویلیوز ہیں جو کہ مسلمانوں کی جو ایک انڈیویجول مسلمان ہے وہ اس کو آسانی سے زندگی میں مل سکیں۔ یہ ان کے بلیف اس وقت ڈیولپ ہوئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سا کام کیا تھا اس کے لیے، یعنی کہ ایک تو انہوں نے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا کہ فالٹس ہیں کدھر، اور کس قسم کے وہ یہ عقائد اپنے ذہن میں بنا چکے تھے۔ اس کے بعد پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کام کون سا کرنا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلا کام جو سید احمد شہید نے کیا، یہ 1821 کے اندر سید احمد شہید حج کے لیے روانہ ہوئے عربیہ میں۔ اس وقت تو سعودی عربیہ نہیں تھا، اس وقت صرف عربیہ تھا۔ عربیہ میں گئے، اور جس وقت یہ یہاں سے ٹریول کر کے اکراس انڈیا جا رہے تھے تو انہوں نے مختلف جگہ پر جہاں جہاں یہ ٹھہرے انہوں نے وہاں پر میٹنگز منعقد کی، اور جہاد کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے آئیڈیا یا کانسیپٹ وہاں پر پھیلانا شروع کیا سید احمد شہید نے۔ جس وقت یہ 1823 میں عربیہ سے واپس آئے تو اس وقت اس قدر جوش اور ولولہ ان کے اندر ڈیولپ ہو چکا تھا، تو یہ ریڈی تھے کہ یہ آتے ہی جو ہے وہ سکھوں کے اور برٹش کے خلاف جو ہے وہ ایک ایکشن لیں گے، اور اسی وجہ سے ان کو مین آف ایکشن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو تھی، اس وقت پنجاب جو ہے وہ سکھوں کے کنٹرول میں تھا۔ رنجیت سنگھ اس کو کنٹرول کر رہا تھا، جس نے اپنی اتھارٹی کو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر تک بڑھا لیا تھا، اور پھر مسلمان جو ہے جو سکھ کمیونٹی کے انڈر جو ظلم برداشت کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ریلیجیس فریڈم نہیں تھی۔ اس میں مسلمانوں کو نماز کی اذان دینے کی پابندی تھی مسلمانوں کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ جگہ پر یہ مسلمانوں کو بین کیا ہوا تھا، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ مختلف سوشل ایولز پر مجبور بھی کیا جاتا تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ سید احمد خان کے لیے بیئریبل نہیں تھا، انٹالریبل تھا سید احمد خان کے لیے۔
اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک جہاد کی موومنٹ کو لانچ کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ پھر سر سید احمد نے پنجاب کا اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کا ٹور کیا اور لوگوں کو وہاں سے اکٹھا کرنا شروع کیا جہاد موومنٹ کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سکھوں کے رول کو ختم کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے 100 مائلز ٹریول کیا مجاہدین فورس کو بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ پھر یہ اس ٹریول میں یہ کہاں کہاں سے گزرے، راجستھان میں گئے، سندھ میں، بلوچستان میں، اور افغانستان کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ٹریول کیا۔ اور اس کے علاوہ پھر 1826 میں سید احمد شہید نے اسٹیبلش کیا اپنا ہیڈ کوارٹر نیر دا پشاور۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے راجہ رنجیت سنگھ کو ایک میسیج بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو ریلیجیس فریڈم آف ورشپ الاؤ کریں یا پھر مجاہدین کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ رنجیت سنگھ نے اس کو ڈسمس کر دیا اس الٹیمیٹم کو، تو سید احمد جو شہید تھے واز فورس ٹو اٹیک ایٹ اوکاڑا آن 21 دسمبر 1826۔ تو انہوں نے یہاں پر حملہ کرنے کے لیے 21 دسمبر 1826 میں تیار ہو گئے تھے، اور اس کے پھر تھوڑا سی یہ مختصر وقت کے بعد پھر انہوں نے ہزروت پر حملہ کیا تھا، تو اس میں سکھوں کو بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ پھر جو سید احمد شہید کی جو وکٹریز ہیں، اس وکٹری نے ان کو ایک سکسیسفل ملٹری لیڈر بنایا، اور دوسرے ٹرائبس میں یہ چیز ایک حوصلے کی طرح بڑھی کہ وہ مجاہدین کے اس نیو فورس کو جوائن کرے۔ پھر مختلف ٹرائبس اس میں انٹر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور آپ اگر دیکھیں کہ ٹرائبل ایریا میں آپ کو اسلام کی زیادہ شکل نظر آئے گی، کیونکہ یہاں پر ان کے دور میں ایک پریکٹیکل شیپ بھی رہ چکی ہے اسلام کی، اور یہ اس کے امام بھی رہ چکے ہیں وہاں پر۔ اس کے علاوہ پھر جو اسٹرانگ آرمی کی تعداد جو ان کی بن گئی تھی اس وقت، وہ 80,000، یعنی کہ ان کے پاس پاورفل سولجر تھے۔ اس کے علاوہ جو میجر پرابلم تھا سر سید احمد خان کے لیے وہ یہ تھا کہ مختلف کمیونٹیز سے لوگ اس میں لڑ رہے تھے، اور اس میں کوئی سیکٹیرین ڈفرینسز بھی تھے، اور اسی کو ہی جو ہے وہ سکھوں نے بنیاد بنا کے ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا ان کے خلاف کہ یہ آرمی ان اسلامک آرمی ہے، یعنی کہ ایک آپ کہہ لیں کہ مذہبی فساد جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں شیعہ سنی کے درمیان ہے، اسی طرح اس وقت جو ہے وہ سکھ کمیونٹی نے ایک اس قسم کا جو ہے وہ ایکشن لینا شروع کیا تھا، ایک ڈفرینس کریٹ کر کے۔ اس میں پھر اوبیسلی مسلمانوں کے تھوڑا سا ذرا مختلف ہوا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو شاہ ولی اللہ کی ٹیچنگ ہے اور ان کی ٹیچنگ ہے اس میں جو ہے وہ ایک بڑا تضاد پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ان اسلامک آرمی کا بھی اس کو ٹائٹل دینا شروع کر دیا تھا۔ لیکن مسلمان جو لیڈرز تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ 1827 میں اتفاق رائے سے سید احمد شہید نے اس کمیونٹی کو اکٹھا کیا، مسلمان کمیونٹی کو جو ان کے ساتھ تھی، اور وہ سب کے امام مقرر ہوئے 1827 میں یہ۔ اور اس کے علاوہ پھر سید احمد شہید نے تیاری کی کہ وہ اٹیک کریں گے اس کے اوپر فورٹ کا جو قلعہ تھا، اٹک کا قلعہ، اس کے اوپر یہ اٹیک کریں گے، اور اس وقت انہوں نے ان کے پاس اچھی خاصی آرمی تھی، اور انہوں نے دوسری جو اہم چیز کی وہ یہ تھی کہ سکھوں کی 35,000 جو آرمی تھی وہ اوکاڑا کے قریب تھی، انہوں نے اس کو انکاؤنٹر بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ پھر جو اب ان کے خلاف جو محاذ رچے گئے تھے سید احمد شہید کے، اس میں یہ تھا کہ ایک پٹھان تھا، اس کا نام تھا یار محمد خان، وہ ایک پٹھان چیف تھا، انہوں نے سید احمد شہید کی ملٹری کو جوائن کیا تھا، اور ان کو رشوت دی گئی سکھوں کی طرف سے، اور وہ ان کے خلاف لڑے۔ سب سے پہلے تو ایک سرونٹ تھا جو ان کے پاس کام کرتا تھا، اس نے سید احمد شہید کو زہر دینے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن پھر یار محمد خان نے میدان جنگ میں جو ہے وہ ایک کنفیوژن کریٹ کی، ایک کیاؤس کریٹ کیا، جس سے جو ہے وہ سر سید احمد شہید کی فورسز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک اچھی خاصی کاری ضرب لگ گئی ان کی اس کے ملٹری کے اوپر۔ تو یہ سکھوں نے اس وقت جو ہے وہ ایک رشوت دے کر اور ان کو ان کے فوج میں جوائن کروا کے اس کے خلاف استعمال کیا تھا۔ تو سید احمد شہید کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سیفٹی کی وجہ سے پنجترار جو کہ کشمیر کے پاس علاقہ تھا وہاں پر موو کر لیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ یار محمد جو ہے وہ بعد میں مجاہدین کے سے جنگ لڑتے ہوئے اپوزٹ میں مارا گیا تھا۔
اور اس کا بھائی تھا یار محمد کا، اس کا نام تھا سلطان محمد خان، اس نے بھی سید احمد شہید کے خلاف جنگ لڑی تھی، تو اور مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، لیکن وہ اتنا بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن بعد میں پھر یہ کشمیر کو انہوں نے آزاد کروانے کا فیصلہ کیا، کشمیر اور ہزارہ کو آزاد کروانے کا فیصلہ۔ تو اس میں پھر جس وقت یہ وہاں پر جا رہے تھے اور جس جگہ کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا وہ کوئی پہاڑ تھے اور وہ 3 اطراف سے گھرے ہوئے تھے، تو اس میں پھر انہوں نے سکھوں نے وہاں پر حملہ کیا، اور ان کے پاس اتنی زبردست فوج نہیں رہ گئی تھی، تو سکھوں نے ایک زبردست اٹیک کیا جس میں یہ خود بھی شہید ہوئے۔ سید احمد شہید 1831 میں بالاکوٹ کے مقام پر ایک یوں کہنے کہ فائرسلی کنٹیسٹڈ ہوئی تھی، تو اس میں پھر سرپرائز کہتے ہیں کہ ایک اٹیک تھا جو سکھ کمیونٹی نے کیا تھا، اس کی راجہ رنجیت سنگھ کے آرمی نے، تو اس کو یہ روک نہیں سکے تھے۔ تو اس میں کچھ 600 مجاہدین شہید ہوئے تھے، جس میں سید احمد شہید بھی تھے اور ان کے کمانڈر شاہ اسماعیل بھی تھے، دونوں شخص تھے۔ 1831 ان کی ڈیٹ آف برتھ تھا اور انہیں وہیں پر ہی دفنایا گیا تھا۔ سید احمد شہید کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وائی سید احمد شہید از امپورٹنٹ فار اس۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سب سے اہم چیز یہ تھی کہ انہوں نے دا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا مسلمانوں کے اندر کہ ان فارنرز کو، جو فورن انویڈرز تھے، برٹشرز تھے، ان کو کیسے یہاں سے نکالنا ہے اور مسلمانوں کی پاورز کو دوبارہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے، یہ چیز انہوں نے وہاں پر انٹروڈیوس کروائی تھی۔ اس کے علاوہ پھر جو سکھ کمیونٹی تھی اس کو انہوں نے ڈیفیٹ کے لیے جو ہے وہ ایک فورس کا کنسیپٹ تیار کروایا، خطے کے اندر جہاد کا کنسیپٹ ری بلڈ کیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ دوسری ذرا اگزامپل دیکھتے ہیں اس میں، دوسری یہ ہے کہ یہ ایک ایسی موومنٹ تھی جو کہ ایک ریلیجیس اور اسپریچول فریڈم حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھی تھی مسلمانوں کے لیے۔ اس کے علاوہ اس جہاد موومنٹ نے مسلمانوں کو یونائٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ پھر دوسری چیز، مسلمان جو ہے وہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ پھر ان کو فور رنر آف دا پاکستان موومنٹ ان انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ سید احمد شہید کی جو ایفرٹس ہیں وہ ٹو آل دا مسلم ٹو ڈیفینڈنگ دا ریلیجن انسپائریشن ہیں ہمارے لیے، جس میں انہوں نے ہمارے کلچر کو اور ہماری فریڈم کو پروٹیکٹ کیا تھا۔ اس کے بعد میں پھر آگے چل کر جو ہے وہ جو آنے والے لیڈر تھے انہوں نے پھر اس کو فالو کیا، اس کو ایک ٹارچ بیئرر، مشل بردار کے طور پر لیا، ٹارچ بیئرر کے طور پر، اور یہ آگے چل کر جو ہے وہ پاکستان کی آزادی کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوا۔ سو آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سو لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لیکچر کا ریٹن میٹیریل کا میں لنک دے دوں گا، آپ اس کو وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں۔